بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مجھے معلوم ہے کہ تم آسمان سے نہیں ٹپکے تھے، ان دونوں کے ساتھ تھے، مگر میں نے تمہاری صورت نہیں دیکھی تھی، ویرا نے اصرار کیا۔ اوور ٹیکنگ کے وقت تم نیچے دبک گئے تھے۔ میں نے بحث سمیٹنے کے لیے سلطان شاہ کو یاد دلایا۔ شوبراج کے آدمیوں میں سے کوئی تم کو پہچان سکتا تھا۔ اس وقت تم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ ویرا نے ٹکڑا لگایا اور ناگواری سے سلطان شاہ کا منہ بن گیا، جو جہاں تھا وہاں بہت کامیاب تھا۔ غزالہ جلدی سے بولی، رات کی مہم تم تینوں نے اول خان کے ساتھ مل کر سر کی تھی۔ پچھلی کامیابیوں پر ضرورت سے زیادہ رش کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے ان تینوں کو تعریف کی۔ ویرا بری طرح اس کے جال میں پھنس گئی تھی، ابھی صرف اس کو آزادی ملی ہے۔ شوبراج کا اصل مسئلہ اپنی جگہ پر جوں کا توں ہے، ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اب کیا سوچنا، نک کو ورگلا کر تم اپنا کام شروع کر چکے ہو، ویرا نے برجستہ کہا۔ نک کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، اس کا فیصلہ 1 گھنٹے بعد ہی معلوم ہوگا، میں نے تفکر امیز لہجے میں کہا۔ تم اس دوران میں شوبراج سے سیٹلائٹ فون پر بات کیوں نہیں کر لیتے، سلطان شاہ نے پوچھا۔ اس کا سوال معقولیت پر مبنی تھا۔ میں شوبراج کے لیے تاج محل فون کر چکا تھا، وہاں سے ملنے والی اطلاع کے مطابق وہ بینکاک میں تھا۔ پچھلی رات میں نے کراچی ایئرپورٹ پر اس سے سیٹلائٹ فون پر بات کی تھی، اس وقت میں ڈینی بنا ہوا تھا۔ اس بار مجھے اس سے کرنل داور بن کر بات کرنی تھی۔ میں نے کچھ دیر کے لیے خاموش رہ کر اپنے خیالات کو یکجا کیا اور پھر فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شوبراج کے لیے سیٹلائٹ فون بہت اہم تھا۔ مجھے یہ اندازہ تھا کہ سیٹلائٹ فون کے نمبر کے ساتھ کسی ملک یا شہر کا کوڈ ڈائل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ فون دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، اس کا نمبر وہی رہتا ہے۔ اس کی پہلی گھنٹی بجتے ہی مجھے شوبراج کی طرف سے جواب مل گیا۔ اس کی آواز بہت صاف اور واضح تھی۔ شوبراج صاحب، میں کرنل داور بول رہا ہوں، میں نے بدلی ہوئی روبدار آواز میں کہا۔ کون کرنل داور؟ اس نے حیرت سے سوال کرنے کی کوشش کی تھی، مگر مجھے اس کی آواز میں تشویش کا عنصر محسوس ہوا تھا۔ میرا مؤدبانہ انداز شاید اس کے لیے مزید حیران کن رہا تھا۔ سر، میں اس ایجنسی کا افسر ہوں جس سے آپ کو کچھ شکایت پیدا ہو گئی ہے۔ وہ شاید تم اسپیشل ٹاسک فورس کی بات کر رہے ہو۔ اس کی آواز میں بے پرواہی آ گئی۔ کرنل داور کا نام اس کے لیے کسی بھی طرح اجنبی نہیں ہو سکتا تھا۔ نک کرنل داور کو گھیر گھار کر کوبرا کے سپرد کرنا چاہ رہا تھا، اور کوبرا کے نقاب کے پیچھے پیچھے شوبراج کا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ وہ زیادہ پرانی بات نہیں تھی۔ کرنل داور ہی کی وجہ سے شوبراج کو نک کی ہدایت پر ارجن کو فوری طور پر مروانا پڑا تھا، اور وہیں سے اس کا کھیل خراب ہونا شروع ہو گیا تھا۔ شوبراج جیسا کینہ پرور شخص ان باتوں اور اس نام کو اتنی آسانی سے فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ سر، آپ ٹھیک سمجھے، میں اسی فورس کا نمائندہ ہوں، مگر ہم اپنی فورس کا نام غیر ضروری طور پر اپنی زبان پر نہیں لاتے۔ آپ باخبر اور بارسوخ آدمی ہیں، ان باتوں سے ضرور واقف ہوں گے۔ میں نے اپنی اداکاری جاری رکھی۔ میں نے ذرا سی دیر پہلے نک سے اسی روپ میں بات کی تھی اور اسے یہ بتا کر بے چین کر دیا تھا کہ ڈینی میرے قبضے میں آ چکا تھا، لیکن میں نے شوبراج سے ڈینی کے بارے میں کھل کر ایسی کوئی بات نہ کہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں اسے پورا پروٹوکول دے رہا تھا اور صرف وہی کردار ادا کرنے کا خواہاں تھا جو ایس ٹی ایف کے سربراہ نے اول خان کے ذریعے مجھے تفویض کیا تھا۔ اگر شوبراج مجھ سے یہ جاننے کی کوشش کرتا کہ آیا ڈینی میری تحویل میں ہے، تو ثابت ہو جاتا کہ نک نے اسے میری اور اپنی گفتگو سے آگاہ کر دیا ہے۔ شوبراج اس بارے میں خاموش رہتا تو یہ اندازہ قائم کیا جا سکتا تھا کہ نک نے شوبراج کو اس معاملے سے الگ تھلگ رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ ہر قیمت پر، بلکہ شوبراج کے سر کی قیمت پر بھی ڈینی کو حاصل کرنے کا خواہش مند تھا۔ میں ہر بات جانتا ہوں، میرے فدویانہ لب و لہجے سے ہمت پا کر شوبراج برہمی کے اظہار پر مائل ہو گیا اور ترش لہجے میں بولا، مگر تم لوگوں کو مجھ سے کیا پرخاش ہو گئی ہے؟ تم مجھے اور میرے ملازموں کو کیوں ہراساں کر رہے ہو؟
سر آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے تحمل سے جواب دیا۔ میں اسی سلسلے میں ذاتی طور پر آپ سے مل کر اس غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں میں نے پہلے راج محل فون کیا تھا، وہاں سے آپ کے پرسنل سیکرٹری سنیل نے بتایا کہ آپ کسی کام سے بینکاک گئے ہوئے ہیں۔ یہ اطلاع مجھے مل چکی ہے۔ شبراج کا وہ جواب سن کر میں حیران رہ گیا۔ وہ کہہ رہا تھا، اس وقت تم مجھ سے بہت ادب کے ساتھ بات کر رہے ہو، لیکن سنیل کے ساتھ تمہارا لب و لہجہ بہت درست اور تحکمانہ تھا۔ تمہارے فون سے وہ بیچارہ خوفزدہ ہو گیا ہے۔ ہم مجبور ہیں سر، ہر ایک کے ساتھ ہم نرمی سے پیش نہیں آ سکتے۔ یہ معاملہ بہت اہم تھا۔ وہ آپ کا ملازم ہے، مجھے ٹالنا چاہ رہا تھا۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس سے معذرت کر لوں گا۔ ہم لوگ غیر ضروری طور پر کسی کو ہراساں نہیں کرتے۔ معذرت کی ضرورت نہیں، لیکن تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ بڑے لوگوں کے ذاتی ملازم بھی کم اہم نہیں ہوتے۔ تم کو میرا سیٹلائٹ فون نمبر کس نے دیا؟ سر یہ ہمارے ریکارڈ پر موجود ہے۔ میں نے اسے STF کی کارکردگی سے معروف کرنے کی نیت سے کہا۔ اگر اب بھی ناگزیر ضرورت نہ ہوتی تو میں آپ سے اس نمبر پر رابطہ نہ کرتا۔ ہم ہر قیمت پر جلد از جلد آپ کی شکایت رفع کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اسلام آباد والوں کی بھی خواہش ہے۔ کل STF کا ایک آدمی کسی آوارہ اور مشکوک لڑکی کو لے کر راج محل میں آیا تھا۔ قدرے سکوت کے بعد شبراج کی طرف سے جواب آیا۔ میرے عملے نے پوچھ گچھ کے لیے اس لڑکی کو بہلا پھسلا کر روک لیا۔ لڑکی نے ڈرائیور کو واپس بھیج دیا۔ کیا وہ لڑکی اب بھی راج محل میں ہے؟ میں نے بے تابی کا اظہار کیا۔ کیا آپ بےہودہ سوال کر رہے ہو؟ رات گئے میرے آدمیوں نے اسے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ تو کیا آپ کو اسی آوارہ لڑکی نے بتایا کہ وہ STF کے لیے کام کر رہی ہے؟ میں نے معصومانہ لہجے میں پوچھا۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ اسے ایک رات کے لیے 2000 روپے میں خریدا گیا تھا۔ میرے آدمیوں نے گاڑی والے کا پیچھا کیا تھا۔ وہ راج محل سے سیدھا اسٹیشن 4 گیا تھا۔ میں نے گاڑی کا نمبر ہوم سیکرٹری کو لکھوا دیا تھا۔ مجھ سے جرا کرنے کے بجائے گاڑی اور ڈرائیور کو تلاش کرو، تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ اس کی آواز سے ناگواری متراشا تھی۔ سر وہ گاڑی تلاش کے باوجود نہیں ملی۔ ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں پچھلے 7 برسوں سے اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ گمان ہے کہ وہ تباہ ہو کر کسی کباڑ خانے میں پہنچ چکی ہے۔ دوسری بات جو میں پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسٹیشن 4 سے کوئی آدمی راج محل کی طرف گیا نہ وہاں سے آیا۔ یہ کوئی سنگین غلط فہمی معلوم ہوتی ہے۔ تو کیا میرے آدمی جھوٹ بول رہے ہیں؟ اس کی آواز بلند ہو گئی۔ میں نے یہ نہیں کہا، میں غلط فہمی کا ذکر کر رہا تھا۔ میں نے اپنا لہجہ نرم اور ملتجیانہ رکھا۔ اس فون پر میں ان باتوں میں وقت برباد نہیں کر سکتا۔ وہ بفر گیا۔ تم راج محل جا کر سنیل سے بات کرو۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری پہیلیاں اس کی سمجھ میں آ سکیں۔ میں کسی وقت واپس آ کر اس سے رپورٹ لے لوں گا۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ہماری پالی ہوئی ایجنسیاں ہمارے ہی چہروں پر دھول اڑانے لگیں۔ اس کے ایک ایک لفظ سے غرور اور تکبر کی بو آ رہی تھی۔ اس نے مجھے مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر فون بند کر دیا۔ نک نے تمہارا پھینکا ہوا کانٹا نگل لیا ہے۔ بات ہوتے ہی سلطان شاہ مسرت امیز لہجے میں بولا، اس وقت یہی 2 کام ہوئے ہیں۔ اول خان کا دیا ہوا کام ہو گیا، اب میں سیدھا راج محل جا سکتا ہوں۔ شبراج نے مجھے وہاں جانے کی اجازت دے کر ایک مشکل آسان کر دی ہے۔ میں نے کہا۔ دوسری طرف نک کی نیت سامنے آ گئی۔ اس نے اس بار شبراج کو اعتماد میں نہیں لیا۔ دونوں اپنے کارڈز الگ الگ کھیلنے کے چکر میں ہیں۔ ویرا بولی، یہ ان کا گٹھ جو ٹوٹنے کی پہلی کڑی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نے پجیروں کے تباہ ہونے کا سرے سے ذکر نہیں کیا۔ غزالہ واقعی متحیر تھی۔ اس بارے میں ڈینی سے اس کی کھلی کھلی باتیں ہو چکی ہیں۔ وہ سمجھ رہا ہوگا کہ دوسروں نے ابھی راج محل کے بارے میں زبان نہیں کھولی تو اسے بھی پہل نہیں کرنی چاہیے۔ ویرا نے اپنی رائے دی، کوئی بات کرے گا تو وہ اس کا جواب ضرور دے گا۔ ابھی اس پر ہاتھ نرم رہنا چاہیے تاکہ وہ پاکستان لوٹ آئے۔ ایک مرتبہ وہ یہاں لوٹ آیا تو اسے نبٹنا آسان ہو جائے گا۔ سلطان شاہ بولا، اب اس سے زیادہ نرم ہاتھ کیا ہو سکتا ہے کہ میں مسلسل اس کے سامنے بچھا جا رہا تھا، اپنے دل پر پتھر رکھ کر اسے سر کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا، میں یہی کہہ رہا تھا، تم نے بہت اچھا کیا، اس کے ساتھ نرمی سے بات کی۔ اس وقت مصلحت کا یہی تقاضا تھا۔ وہ جلدی سے بولا، STF کے باس نے آپ کو شبراج سے ملنے کا اختیار دیا ہے، مگر آپ کی باتوں سے یوں لگ رہا ہے جیسے آپ اس کی واپسی سے پہلے راج محل جانے کا ارادہ
رکھتے ہیں؟ غزالہ نے دبے لہجے میں سوال کیا۔ تم صحیح سمجھ رہی ہو، میں نے اپنے سر کو اسبات میں جنبش دیتے ہوئے کہا۔ میں نے اول خان سے پوچھ لیا تھا کہ کرنل داور STF کی کسی ہدایت یا مشورے کا پابند نہیں ہوگا۔ یہ میری اپنی مرضی اور اسباب دید ہے کہ میں راج محل کب جاتا ہوں۔ مجھے سنیل سے ملنے کی اجازت دے کر سبراج بھی دام میں آ گیا ہے، وہ کرنل داور پر کوئی الزام تراشی نہیں کر سکے گا۔ سبراج سے تمہاری گفتگو کچھ ادھوری اور تشنا رہی۔ ویرن نے چند ثانیوں کے بعد جھجکتے ہوئے زبان کھولی۔ میں خود بھی اس سے ہونے والی باتوں کو طول دینا چاہ رہا تھا، مگر اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے ڈینی کی حیثیت سے بات کر کے اسے بہت زیادہ ڈرا دیا تھا۔ اب اسے انتظار ہوگا کہ پولیس والے پجیرو کے واقعے کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں۔ شاید وہ پجیرو کے معاملے پر اپنی زبان نہ کھولتا، مگر میں اسے کچھ اور اگلوا سکتا تھا۔ یہ بہت مشکل کام ہے۔ ابھی تک تم نے ڈینی اور کرنل داور کا دوہرا کردار بہت خوبی سے نبھایا ہے، اس میں کسی بھی وقت گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ ویرا نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ مجھے ذہن پر زور دے کر یہ یاد رکھنا پڑ رہا ہے کہ میں نے اس سے کس روپ میں کیا کچھ کہا ہے۔ یہی مسئلہ نک ہاروے کے ساتھ درپیش تھا۔ اس الجھن سے نجات پانے کے لیے میں نے نک سے یہ کہہ ڈالا تھا کہ ڈینی اب کرنل داور کے قبضے میں ہے۔ یہ کہہ دینے کے بعد گڑبڑ ہونے کا خدشہ ختم ہو گیا۔ تمہیں یہ بات سبراج سے بھی کہہ دینی چاہیے، تمہارا کام آسان ہو جائے گا۔ سلطان شاہ نے مشورہ دیا۔ وہ ڈر جائے گا، میں نے مسکراتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا۔ دیکھنا ہے کہ نک میری کہی ہوئی بات کب تک اس سے چھپاتا ہے۔ جو ہی مجھ سے کوئی گڑبڑ ہوئی میں اسے بھی بتا دوں گا کہ اب ڈینی میرے قبضے میں آ چکا ہے۔ مشکل یہ ہے کہ ڈینی کو سب کچھ معلوم ہے۔ وہ حشمت، کوبرا اور سوبراج کی توکون کے راز سے واقف ہے۔ اسے نک اور سوبراج کے مراسم کا بھی علم ہے، لیکن بیچارہ کرنل داور اتنا زیادہ باخبر نہیں ہے، اور اب تو اس کے سر پر ایک اور نئی ذمہ داری آن پڑی ہے کہ اسے STF کے بارے میں سوبراج کی شکایت دور کرنی ہے۔ ویرا نے تمسکرانہ انداز میں تبصرہ کیا۔ دیکھنا ہے کہ یہ چکر کب تک چلتا ہے۔ وہ تینوں اپنے روزمرہ معمولات میں مصروف ہو گئے تو مجھے تخلیے میں پوری حالات پر نظر ثانی کرنے کا موقع مل گیا۔ ٹام اور نک پاکستان میں CIA اور FBI کے رہائشی افسران اعلیٰ تھے اور پس پردہ ریشہ دوانیوں میں مصروف تھے۔ مجھے ان کی حرکتوں اور سازشوں کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو چکا تھا، لیکن ہمارے پاس ان کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا۔ ثبوت حاصل کر لینے کے بعد بھی قانونی طور پر ان کا کچھ نہیں بگاڑا جا سکتا تھا، کیونکہ ان دونوں کو سفارتی تحفظ حاصل تھا۔ ویانا کنونشن کی روح سے پاکستان ان مراعات کی پوری پابندی کرنے پر مجبور تھا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا تھا کہ حاصل کردہ ثبوتوں کے ساتھ ان کی باضابطہ تحریری شکایت کی جاتی اور ان کا تبادلہ ہو جاتا۔ دوسری اور زیادہ سخت کارروائی یہ ہو سکتی تھی کہ انہیں ناپسندیدہ شخصیات قرار دے کر ملک سے نکال دیا جاتا۔ ان دونوں صورتوں میں فائدے سے زیادہ نقصانات مضمر تھے، اور شاید اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے مقتدر افراد کسی بھی صورت میں ایسے اقدام اٹھا کر امریکی حکومت سے تعلقات بگاڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے، اور شاید اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے مقتدر افراد کسی بھی صورت میں ایسے اقدام اٹھا کر امریکی حکومت سے تعلقات بگاڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ دوسری اور متبادل صورت بھی کم خطرناک نہیں تھی۔ امریکیوں نے کراچی اور اس کے مضافات میں اپنے بہت سے بہترین آدمی گنوائے تھے۔ ان سب کو ہم نے احتیاط، رازداری اور پھرتی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ ان میں سے بیشتر افراد ایسے مشتبہ حالات میں مارے گئے تھے کہ امریکیوں کے لیے ان حالات کا جواز فراہم کرنا محال ہو گیا تھا۔ وہ طاقت کا دور تھا جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے اصول پر عمل درآمد شروع ہو چکا تھا۔ اپنی تمام تر ندامت اور شرمندگی کے باوجود امریکیوں نے پاکستان کی سرزمین پر اپنے معصوم شہریوں کی خون ریزی پر اپنی شدید ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ ایک کمزور قوم کے حکمراں اکلوتی سپر پاور کی ناراضی برداشت کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ ہمارے ہاتھ نہیں روکے گئے، لیکن ہمارے دوستوں کے ذریعے ہمیں یہ پیغام پہنچا دیا گیا تھا کہ قومی مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے ہمیں اس بات کو ملحوظ رکھنا تھا کہ آئندہ کسی امریکی کا خون بہنے کی نوبت نہ آئے۔ دوسری طرف واشنگٹن اور ورجینیا میں موجود حکام نے پاکستان میں اپنے اہلکاروں کی
کارکردگی پر گہری نظر رکھنی شروع کر دی تھی۔ یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ شاید مقررہ مدت میں اپنے اہداف حاصل نہ کرنے کی پاداش میں نک کا تبادلہ کیا جانے والا تھا۔ اس دو طرفہ خاموش مفاہمت کے بعد ہم اس سمت میں زیادہ ہاتھ پر نہیں مار سکتے تھے۔ امریکی ایجنسیوں کی خفیہ سازشوں میں بس روڑے اٹکا سکتے تھے اور وہ کام بہت خوش اسلوبی سے چل رہا تھا۔ امریکیوں کے پالے ہوئے راگ بھارتی ایجنٹوں کا صفایا ہو چکا تھا۔ ان کے بلائے ہوئے بلیک کیٹس کی جوڑی کا سر کچل دیا گیا تھا۔ سیتا کانت غزالہ کے ہاتھوں بے بسی کی موت ماری گئی تھی۔ گوپال کو ایس ٹی ایف نے اچھی طرح نچوڑنے کے بعد آئی بی کے حوالے کر دیا تھا۔ ان دونوں کی سرپرستی کا ذمہ سوبراج نے کوبرا کے روپ میں اٹھایا ہوا تھا۔ کوبرا کا دوہرا کردار تھا، ایک طرف وہ بھارتی ایجنٹوں کا مددگار اور سرگنا تھا تو دوسری طرف وہ پاکستان میں امریکی ایجنٹوں کے نیٹ ورک کا فعال سربراہ تھا۔ نک اور ٹام کو بین الاقوامی مراعات میسر تھیں تو سوبراج اپنے سیاسی جوڑ توڑ کی بنا پر ملکی سطح پر شجرے ممنوع بنا ہوا تھا۔ اس غدار کو نہ جانے کب تک وہ درجہ حاصل رہتا۔ یہ ویرا کے ایک عاجلانہ فیصلے کا کمال تھا کہ یکا یک اس کا شہرازہ بکھرنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ امریکیوں کا پروردہ تھا۔ اپنے آقاؤں کے اشارے پر اسے تھائی لینڈ سمیت دنیا کے بہترین ملک سیاسی پناہ دے سکتے تھے، مگر میرا اندازہ تھا کہ سوبراج نے اپنے برے وقت کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اس کی ساری جڑیں پاکستان میں تھیں۔ جلد یا بدیر اسے پاکستان واپس آنا تھا۔ اس کی جلد واپسی ہمارے اور ملک کے مفاد میں تھی۔ اس کا معاملہ تازہ تھا، اخبارات میں اس کے خلاف کچھ گند اچھالا گیا تھا۔ ان حالات میں اسے آسانی سے دبوچا جا سکتا تھا۔ کچھ وقت گزر جاتا تو حافظہ کمزور ہونے کی بنا پر لوگ ان باتوں کو بھول جاتے اور اسے پکڑنے کی صورت میں رائے عامہ بگڑ سکتی تھی۔ میں نے ڈینی کے روپ میں بات کر کے اسے ڈرایا تھا، کرنل داور بن کر بہلایا تھا۔ اس کے اسٹاف سے ملنے کے بعد اس کے مستقبل کے منصوبے کے بارے میں مزید کچھ نہ کچھ معلوم ہو سکتا تھا۔ راج محل کے عملے سے ملاقات کے لیے راہ ہموار ہو چکی تھی، مگر میں اول خان کے تعاون سے وہاں طاقت اور اختیار کی ایک علامت بن کر جانا چاہتا تھا۔ میں نے اسٹیشن 4 فون کیا تو اول خان وہاں موجود تھا۔ اس کی آواز مرجائی ہوئی تھی۔ مجھے اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ تھا۔ وہ اپنے فرائض منصبی کے بارے میں اپنے باس کو جواب دہ ضرور تھا، لیکن کسی کا ذاتی ملازم نہیں تھا۔ تمام تر قانونی آزادیاں حاصل ہونے کے باوجود وہ ایک لگے بندے دائرے میں کام کرتا تھا اور جس کے ستاروں کی گردش اسے اس دائرے میں کھینچ لاتی تھی، وہ پوری بے خوفی سے اس کا سر کچل دینے پر تل جاتا تھا۔ فرد شناسی اور جاں فشانی کے ساتھ کام کرنے کے باوجود ہونے والی غیر ضروری باز پرس نے بدستور اس کی طبیعت کو مقدر کیا ہوا تھا۔ اس کی مزاج پرسی کے بعد میں خاصی دیر تک اس کی دلجوئی کرتا رہا۔ جب اس کا موڈ کچھ بحال ہوا تو میں نے سوبراج کے راج محل کی بات چھیڑ دی۔ میرے ارادے سے آگاہ ہوتے ہی وہ چونک پڑا۔ اسے حیرت تھی کہ مجھے بیٹھے بٹھائے راج محل جانے کا خیال کیوں آ گیا۔ غلطی میری تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے کرنل داور بن کر سنیل، نک اور سوبراج سے کیا گفتگو کی تھی۔ ان تینوں سے ہونے والی باتوں کا تفصیل سن کر وہ خوش ہو گیا کہ میں نے اس سے اشارہ ملتے ہی صحیح سمت میں اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ پس منظر سے واقف ہونے کے بعد وہ میرا ہم خیال ہو گیا کہ مجھے وقت ضائع کیے بغیر راج محل جانا چاہیے۔ ابھی تک میرے ذہن میں ارجن کمار والی الجھن موجود ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ نک کی ہدایت پر سوبراج نے اپنے کسی آدمی کے ذریعے مروایا ہوگا، لیکن قاتل کا نام ابھی تک پردے میں ہے۔ میری خواہش ہے کہ میں ارجن کے پھرتیلے قاتل کی رہنمائی کر سکوں جو بڑے ہوٹل میں ارجن کے کمرے میں گھسا اور اسے مار کر دندناتا ہوا وہاں سے نکل کر فرار ہو گیا۔ میں نے اسے بتایا، اس پر اپنا سر کیوں کھپا رہے ہو؟ وہ اب قصہ پرینہ ہو چکا ہے۔ اب تو اس کی ہڈیوں کی راکھ بھی شمشان کے ویرانے میں بکھر چکی ہوگی۔ اس کے قاتل سے تمہیں کیا لینا ہے؟ ابھی تک وہی ایک قتل براہ راست سوبراج کے کھاتے میں آیا ہے۔ قاتل ہاتھ آ گیا تو سوبراج کی گردن پھنس جائے گی۔ تو کیا تم اس باضابطہ گرفتاری کا کوئی پلان بنا رہے ہو؟ اول خان نے بے ساختہ پوچھا۔ وہ بہت چالاک ہے، دوسری طرف اس کی گردن تک رسائی مشکل نظر آ رہی ہے۔ میں نے کہا، ہمیں دونوں صورتوں کے لیے اپنا ہوم ورک مکمل رکھنا چاہیے۔ ہم نے اس پر کوئی اوچھا وار کیا تو ہم ہمیشہ کے لیے اسے کھو دیں گے۔ تم ٹھیک
ٹھیک کہہ رہے ہو، اول خان کی پرخیال آواز ابری۔ ابھی تک وہ اپنی بڑائی کے گمانڈ میں مبتلا ہے، اسے اپنے بچاؤ کے سارے راستے بند نظر آئے تو پھر وہ اپنی دولت یا جائیداد کی پرواہ نہیں کرے گا، رسیاں توڑا کر جدھر منہ اٹھے گا بھاگ نکلے گا۔ تم میری پوری بات سمجھ گئے، اس خبیث سے صرف ایک ہی خون اشام تصادم ہوگا، اس میں ہمیں اس کو زندہ یا مردہ پکڑنا ہوگا، وہ مارا گیا تو سارا فتنہ وہیں ختم ہو جائے گا۔ احتجاج سے مردے زندہ نہیں ہوا کرتے، اس کے حامی کچھ دنوں کی اچھل کود کے بعد تھک ہار کر بیٹھ جائیں گے، وہ زندہ پکڑا گیا تو ہمیں اس کے خلاف مضبوط شہادتوں کی ضرورت ہوگی، ان کے بغیر اسے زیادہ دنوں تک باندھ رکھنا بہت مشکل ہوگا۔ ہمارا خیال ہے کہ ارجن کا قاتل شوبراج کا کوئی ملازم ہے جو اب بھی راج محل میں موجود ہے، اس نے تائید طلب لہجے میں کہا۔ مجھے اس کے سوا کوئی امکان نظر نہیں آتا، وہ کرائے کے کسی آدمی سے بھی یہ کام لے سکتا تھا۔ اول خان نے امکان ظاہر کیا، ناممکن، اس کے پاس بالکل وقت نہیں تھا۔ تم بھول رہے ہو کہ نیک سے میری بات ختم ہوتے ہی تم نے اپنے آدمی کو ہوٹل کی طرف دوڑایا تھا، کیونکہ ہمیں وہاں پہنچنے میں دیر ہو سکتی تھی۔ وہ آدمی ہوٹل پہنچا تو ارجن مارا جا چکا تھا، مجھے سب یاد ہے۔ تمہیں مفروضے ہمیشہ بہت جاندار ثابت ہوتے ہیں، پھر تم کب راج محل جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ تم بندوبست کر دو تو میں آج بلکہ اسی وقت وہاں چلا جاؤں گا، میں نے کہا، پھر فوراً تصحیح کی، میں 1 گھنٹے بعد نک سے بات کر کے بالکل فارغ ہو جاؤں گا۔ اسٹرائک یونٹ کی گاڑی کہاں بھجوا دوں؟ کہیں بھجوانے کی ضرورت نہیں، یہاں تماشا بن جائے گا، تم ان کو راج محل کی طرف روانہ کر کے مجھے بتا دو، میں سڑک کے کنارے کھڑا ہو کر ان کا انتظار کروں گا، وہ مجھے راستے سے لیتے ہوئے آگے نکل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں بندوبست کر کے 10 منٹ میں تمہیں فون کرتا ہوں، وہ 1 گھنٹے بعد راستے سے تمہیں لے لیں گے۔ وہاں ایک کام ضرور کر لینا، میں نے بات ختم کرنے سے پہلے کہا، یہ اہم کام ہے، اخبارات میں جو کچھ آ گیا بات وہیں تک محدود رہنی چاہیے، کہانی کو مزید پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے، اخباروں میں 10-5 دنوں تک تو چلتی رہے گی، ضرور چلے، مگر کہانی اسی مواد تک محدود رہنی چاہیے جو آج کے اخبار میں شائع ہوئی ہے، اس میں کسی نئی بات کا اضافہ نہیں ہونا چاہیے۔ سب نے اپنی اپنی کہانیاں چھاپی ہیں، میں صرف اپنے آدمی کو ہدایت دے سکتا ہوں کہ وہ مزید حاشیہ آرائی سے گریز کرے، میں بھی صرف اسی کی بات کر رہا ہوں، دوسروں کو ہم نہیں روک سکتے۔ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ دوسری اخباری رپورٹر اندر کی کہانیوں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، وہ جو کچھ لکھیں گے میز کرسی پر بیٹھ کر اپنے تخیل کے سہارے لکھیں گے۔ شوبراج کو واپسی پر آمادہ کرنے کے لیے یہ ضروری تھا۔ ابتدائی خبر سازی کے بعد مزید باریکیوں میں جانے سے عارضی طور پر گریز کیا جائے۔ شوبراج کو دمکانے کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اول خان کے آدمی نے اپنے اخبار میں اس واردات کو گینگ وار قرار دے دیا تھا۔ 1 گھنٹہ پورا ہو جانے کے بعد میں نے دوبارہ نک کے دفتر فون کیا تو اس کی طرف سے فوری طور پر جواب مل گیا۔ نک، تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ میں نے اس کی آواز سنتے ہی گمبھیر لہجے میں سوال کیا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، تم نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے، فیصلہ کرنے کے لیے مجھے مزید وقت درکار ہوگا، تم جتنا وقت چاہو لے سکتے ہو، یہ یاد رکھنا کہ شوبراج کے خلاف ہمارا کام جاری رہے گا، اگر اس کا قصہ ہم نے اپنے طور پر نپٹا لیا تو تم ڈینی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، اس وقت تمہارے لیے یہ سودا سستا ہے، تم آسانی کے ساتھ اسے طے کر سکتے ہو۔ شوبراج کل رات پاکستان سے باہر چلا گیا ہے، مجھے اس کی واپسی کا انتظار کرنا ہوگا۔ چلا گیا ہے تو کیا ہوا، وہ ہر وقت تمہاری دسترس میں ہے، سیٹلائٹ فون پر اس سے بات کر لو۔ اوہ، تمہیں کس نے بتایا کہ اس کے پاس سیٹلائٹ فون ہے؟ اس کا وہ سوال بے ساختہ تھا، یہ سیدھی سی 2 اور 2 4 والی بات ہے، تم نے مجھے نمبر نہیں دیا تھا لیکن یہ بتایا تھا کہ نقاب پوش کوبرا کے پاس سیٹلائٹ فون ہے جس پر میں اپنی مرضی کے مطابق کسی بھی وقت اس سے رابطہ قائم کر سکوں گا۔ وہ بات آگے نہیں بڑھ سکی۔
تم نے ارجن کو مروا دیا۔ اب ڈینی نے اگلا ہے کہ شوبراج ہی کوبرا بنا ہوا تھا، تو بات صاف ہو گئی کہ شوبراج نے اپنے خفیہ مصروفیات کے لیے اپنے پاس غیر قانونی سیٹلائٹ فون بھی رکھا ہوا ہے۔ تم شرلاک ہومز بننے کی کوشش کر رہے ہو، کرسی پر بیٹھ کر سارے اندازے لگا لیتے ہو۔ اس کی جلی کٹی گراتی ہوئی آواز آئی، مفروضوں میں الجھنے کی بجائے حقائق پر نظر رکھا کرو۔ $20 لاکھ کا انعام بہت بڑا ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کوئی فیصلہ کرنے کے لیے تمہیں شوبراج سے مشورے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ اپنی رضاکارانہ موت یا قید کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوگا۔ مجھے یہ بنیادی سبق پڑھانے کی کوشش مت کرو۔ مجھے اس کے کسی مشورے کی ضرورت نہیں، مجھے اس کی واپسی کا انتظار ہے۔ وہ یہاں ہوگا تو اس کے بارے میں کچھ سوچا جا سکے گا۔ FBI کے ایجنٹوں کا جال پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ تم اسے تھائی لینڈ میں بھی مروا سکتے ہو، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ بڑھ چڑھ کر باتیں مت کرو، ہم اپنے مسائل کو سمجھتے ہیں۔ تم انتظار کر سکتے ہو تو کرو، ورنہ ڈینی کو تال کر کھانے کی تیاری کر لو۔ اس کا لہجہ درست ہو گیا۔ میرے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ ڈینی کی آزادی سلب ہو چکی ہے اور اب وہ میدان میں نہیں ہے۔ اس بھول میں نہ رہنا کہ ڈینی لمبی مدت تک میرا قیدی رہے گا۔ میں نے اسے متنبہ کیا۔ میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں کہ میں ڈینی کا جانی دشمن نہیں ہوں۔ اس کی آزاد روی اور من مانیوں کو سختی سے ناپسند کرتا ہوں۔ اس کے لیے وہ سبق کافی ہونا چاہیے جو میں اب تک اسے دے چکا ہوں۔ جب اس کا دماغ ٹھکانے پر آ جائے گا تو میں اسے رہا کر دوں گا۔ اس وقت وہ ہر ایک سے باغی ہو چکا ہوگا۔ رہائی پاتے ہی STF کے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا اور کسی وقت کتے کی موت مارا جائے گا۔ اس کی آواز تحقیر آمیز تھی۔ یہ تمہاری دوسری بڑی بھول ہے۔ ڈینی STF کا نہیں، میرا ذاتی قیدی ہے۔ میں نے اس کی جھنجھلاہٹ سے محظوظ ہوتے ہوئے ایک بالکل نئی کہانی چھیڑ دی۔ اس بیچارے کو یہ بھی معلوم نہیں کہ نقاب کے پیچھے کرنل داور کا چہرہ ہے۔ کافی دیر تک وہ مجھے کوبرا کا ساتھی سمجھتا رہا۔ جب میں نے کوبرا کے بارے میں سوالات شروع کیے تو اسے پتا چلا کہ میں کوئی اور ہوں۔ رہا ہونے تک اس کے فرشتوں کو بھی ہوا نہیں لگ سکے گی کہ وہ کس کا قیدی ہے۔ آزادی حاصل کرنے کے بعد وہ دوبارہ میرے اور STF کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کر دے گا۔ تم پکے حرامی اور گندے سور ہو۔ وہ تفصیل سن کر نک کی کھوپڑی چٹک گئی اور وہ بد کلامی پر اتر آیا۔ تمہاری کسی بات کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اب مجھے یہ بھروسہ بھی نہیں رہا کہ تم شوبراج کو راستے سے ہٹوانے کے بعد اپنے وعدے کے مطابق ڈینی کو میرے ہاتھ بیچ دو گے۔ نک، اپنی زبان کو لگام دو، میں نے سرد آواز میں گھرراتے ہوئے کہا۔ میں تم سے زیادہ گندی اور ثقیل گالیاں دے سکتا ہوں۔ یہ گالیاں تمہاری کمزوری اور جھنجھلاہٹ کی گماز ہیں۔ میری ہر بات میں ایک تسلسل رہا ہے۔ غلطی تمہاری ہے جو تم ادھوری بات سن کر اپنی رائے قائم کر لیتے ہو۔ وہ اضطراری اشتعال کے نتیجے میں اچانک بفر گیا تھا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔